وہ لڑکی آج شام کی بس سے گاؤں آ رہی ہے۔ حلیے سے شہریوں کی فوراً اٹھا کر ڈیرے پر پہنچا دینے سے سردار معین خانزادہ کی بات پر ملازم تیزی سے وہاں سے نکلے تھے۔ جب معین خانزادہ کے بڑے پوتے اور گاؤں کے سردار فرجاد خان کی آواز پر وہ دوبارہ رکے تھے۔ عورتیں ساتھ لے جانا، خیال رہے اسے کوئی مرد ملازم نہ چھوئے۔ فرجاد خان غیرت کے معاملے میں خاندان میں سب سے زیادہ کڑک تھا، ویسے بھی وہ اس کے بچپن کی منگ تھی۔ وہ کیسے برداشت کرتا کوئی غیر مرد اسے چھوئے؟ ملازم اس کا حکم سنتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ تبھی نعیم خانزادہ جو فرجاد کا چھوٹا بھائی تھا دادا جان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ وہ سب اس وقت ڈیرے پر موجود تھے۔ دادا جان تخت پر بیٹھے تھے اور نعیم ان سے کچھ فاصلے پر آ کر بیٹھا تھا، جبکہ فرجاد خان ہاتھ میں کمر پر باندھے کھڑکی میں کھڑا کسی گہری سوچ میں تھا۔ دادا جان، کیا ہم یہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ وہ لڑکی شہر کی ہے اور اوپر سے ہے بھی بہت تیز ترار۔ میں پچھلے 3 مہینوں سے اس پر نظر رکھ رہا تھا تاکہ معلوم ہو وہ کیا کرتی ہے۔ وہ ہمارے خاندان کے قابل بھی ہے یا نہیں؟ لیکن وہ جتنے آزاد ماحول میں رہ رہی ہے مجھے نہیں لگتا وہ اتنی آسانی سے قابو آئے گی۔ فارس خان نے اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا۔ محمل ان کے دور کے چچا کی بیٹی تھی جو کہ بچپن سے فرجاد کی منگ بھی تھی، لیکن جیسے ان کے چچا ہی وفات ہوئی محمل کی ماں اس سے سب سے چھپا کر شہر لے گئی، کیونکہ وہ گاؤں کے اصول نہیں مانتی تھی۔ اور اب فرجاد خان جب باہر سے اپنی تعلیم مکمل کر کے آیا تو دادا جان نے اس کی مانگ کو ڈھونڈنے کا ذمہ فارس کو دیا تھا، جو کہ اس نے کر بھی لیا تھا، اور پھر وہ پچھلے 3 مہینوں سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ تم فکر نہ کرو فارس خان، ایسی ٹیری ہڈیوں کو قابو کرنا آتا ہے مجھے، فرجاد خان نے بنا پلٹے کہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور انداز پرسوچ تھا۔ مجھے پورا یقین ہے اپنے شیر پر، وہ اپنی بیوی کو قابو میں رکھنا جانتا ہے، معین خانزادہ نے بڑے فخر سے کہا تھا۔ تبھی فارس خانزادہ کے موبائل پر کوئی کال آئی تھی۔ وہ موبائل کان سے لگاتے باہر نکلا تھا اور کچھ دیر بعد وہ پریشان سے واپس آیا تھا۔ دادا جان، میری ٹکٹ ہو گئی، مجھے واپس جانا ہے ابھی، وہ ان کے پاس آتے بولا تھا۔ اتنی ایمرجنسی میں کیوں جانا ہے؟ ابھی کچھ دن رکو تو صحیح، دادا جان نے اسے دیکھتے کہا تھا۔ دادا جان، میرا لاسٹ سیمسٹر ہے اور اوپر سے کوئی ایمرجنسی تھی، شاید اس لیے مجھے جانا ہے، بس لاسٹ سیمسٹر ہی تو ہے، پھر میں ہمیشہ کے لیے واپس آ جاؤں گا۔ وہ ان کے پاس بیٹھتے ان کے کندھے پر بازو پھیلاتے بولا تھا۔ فارس اپنی تعلیم کے سلسلے میں لندن میں ہوتا تھا، آج کل وہ چھٹی پر آیا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے جاؤ، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ معین خانزادہ نے اس کا ماتھا چومتے اسے دعا دی تھی۔ آمین۔ وہ ایک لمبا سا آمین کہتے وہاں سے اٹھا تھا۔ پھر دادا جان، چچا جان، فہد اور فرجاد سے ملنے کے بعد وہ حویلی کی طرف بڑھ گیا تھا جہاں ساری خواتین موجود تھیں۔ فہد فرجاد کے چچا کا بیٹا تھا۔ خان حویلی میں صرف معین خانزادہ کی ہی سنی جاتی تھی۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے ان کے آگے کوئی سر نہیں اٹھاتا تھا۔ معین خانزادہ کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا حیدر خان تھا اور ان کے 2 بیٹے تھے، فرجاد خان اور فارس خان، جبکہ اس سے چھوٹا حفیظ خان تھا جن کا ایک ہی بیٹا تھا، فہد، جو شادی شدہ تھا۔ حیدر خان اپنی جوانی میں ہی انتقال کر گئے تھے، پھر فرجاد نے تب سے ان کی جگہ سنبھال لی تھی۔ لیکن اس حویلی میں حکومت صرف دادا جان کی تھی اور ان کے بعد فرجاد خان اور واحد انسان تھا جس کی اس گھر میں سنی جاتی تھی۔ اب بھی سب خواتین بے صبری سے معین اور فرجاد خانزادہ کے فیصلے کی منتظر تھیں۔ شام کو وہ بس سے اتری تو وہ بہت کنفیوز تھی۔ وہ پہلی بار گاؤں آئی تھی اور وہ بھی ایسا گاؤں جہاں وہ کسی کو نہیں جانتی تھی۔ وہ اندر ہی اندر ڈر بھی رہی تھی، لیکن وہ خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ تبھی اس کے پاس آ کر کچھ لوگ رکے تھے جن میں کچھ لڑکیاں اور کچھ لڑکے تھے۔ بی بی، ہمارے ساتھ چلو، ایک ملازم نے کہا تھا۔ وہ سہم کر وہیں رک گئی تھی۔ بی بی جی، صاحب نے کہا ہے آپ کو لے آئیں، چلیں ہمارے ساتھ۔ اب ایک ملازم نے اس کا بازو پکڑ کر کہا تھا۔ وہ بہت زیادہ سہم گئی تھی۔ میں خود چلی جاؤں گی، وہ کچھ گھبرا کر بولی تھی۔ اس کی گرفت اپنے ہینڈ بیگ کے اسٹریپ پر سخت ہو گئی تھی۔ نہیں، آپ کو ہمارے ساتھ ہی جانا ہوگا، کہتے ساتھ ہی دونوں عورتوں نے اس کے بازو تھامے تھے۔ وہ کسی نازک گڑیا کی طرح ان کے ساتھ کھینچتی جا رہی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی خود کو چھڑوا سکے۔ ان لوگوں نے اسے زبردستی گاڑی میں بٹھایا تھا اور وہاں سے لے گئے تھے۔
معین خانزادہ نے حویلی میں داخل ہوئی تھی فرجاد کے نکاح کا اعلان کر دیا تھا اور سب کچھ سیٹ کرنے کا حکم دیتے وہ مردان خانے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ حویلی میں بھاگ دوڑ مچ گئی تھی۔ ملازمین اور گھر کی خواتین نے مل کر نکاح کا سارا انتظام کر لیا تھا، اب بس اس کا انتظار تھا۔ فرجاد خان سفید کرتے شلوار میں سیاہ شال گلے کی گرد لپیٹے باہر آیا تھا۔ فرجاد اپنی مولی کی آواز پر وہ مردان خانے کی طرف جاتے جاتے پلٹا تھا۔ جی مورے، اس نے ان کے قریب آتے پوچھا تھا۔ آج میری بیٹی کا نکاح ہے، مجھے دیکھ تو لینے دو۔ وہ اسے محبت سے دیکھتے بولی تھی، مورے بدلا نہیں ہوں، میں ویسا ہی ہوں، اور ویسی بھی یہ نکاح صرف اس لڑکی کو اس حویلی میں لانے کے لیے ہو رہا ہے، یہ نکاح کوئی دلی رضامندی سے نہیں ہو رہا۔ وہ ان کو سینے سے لگاتے استحضاء مسکراتے بولا تھا، فرجاد نکاح کوئی کھیل نہیں ہوتا بیٹا، تم اس نکاح کو نبھانے کی کوشش کرنا، وہ جیسی بھی ہے اب ہوگی تو تمہاری عزت ہی، اس کا ماضی جو بھی تھا اسے بھول جانا اور اس کے حال اور مستقبل کو دیکھنا، اگر کہیں جھوڑ رکھے تو اسے پیار سے بدل لینا، لیکن اس پاکیزہ رشتے کا مذاق نہ بنانا۔ وہ اپنی بیٹی کی بات سنتے فوراً سے اس سے الگ ہوئی تھی اور پھر اسے سمجھانا چاہا تھا، مورے آپ بے فکر رہیں، آپ کا بیٹا لوگوں کو ڈیل کرنا جانتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہتے ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے چلا گیا تھا۔ بانو بیگم جانتی تھی وہ سردار فرجاد خان تھا، وہ سنتا سب کی تھا لیکن کرتا وہی تھا جو اسے ٹھیک لگے۔ انہوں نے اس بچی کے لیے دعا کی تھی۔ حویلی کے سب مرد حویلی کے بڑے ہال میں جمع تھے جس کی دوسری طرف خواتین موجود تھیں۔ گاؤں کے معزز لوگوں کو بھی بلایا گیا تھا۔ تبھی دو عورتوں کے ساتھ وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ سب کی نظریں اس لڑکی کی طرف اٹھی تھیں اور فرجاد خان نے جیسی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی جو شاید 19-20 سال کی تھی، گرین چیک والی لانگ فراک پہنے، ساتھ شاید کوئی ٹائٹس پہنا تھا، لیکن وہ کافی اونچا تھا، اس وجہ سے اس کی سفید پنڈلیاں تھوڑی تھوڑی نظر آ رہی تھی۔ بھورے سلکی بالوں کو پشت پر پھیلائے، چہرے پر ڈر اور معصومیت لیے بنا میک اپ کے وہ پیاری تو لگ رہی تھی، لیکن ان کی گاؤں کی سادہ اور ہر وقت دوپٹے میں رہنے والی خواتین کے مقابلے میں وہ کافی ماڈرن لگ رہی تھی۔ اس کا حلیہ دیکھتے سب مردوں نے نظروں کا زاویہ بدلا تھا، جبکہ پردے کی دوسری طرف بیٹھی عورتیں بھی حیرت سے اس لڑکی کی جرت دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ اس وقت ڈری سہمی کھڑی تھی، اتنے سارے لوگوں کو دیکھ رہی تھی اور وہ گھبرا گئی تھی، اور اوپر سے ان مردوں کی اتنی بڑی بڑی مونچھیں جو ان سب کو مزید روبدار بنا رہی تھی۔ وہ وہیں کھڑی تھی، تبھی معین خان کی آواز وہاں گونجی تھی، فہمیدہ اسے لے کر جاؤ یہاں سے اور اس کا حلیہ درست کر کے لاؤ۔ معین خانزادہ کی آواز پر وہ مزید سہم گئی تھی۔ چلو، نوکرانی نے اس کا بازو دوبارہ سے پکڑا تھا۔ مجھے مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وہ ہوش میں آئی تھی اور تیزی سے اپنا بازو چھڑاتے بولی تھی، سارا ڈر ایک طرف، لیکن وہ یہاں آنے اپنے کچھ غلط نہیں ہونے دے سکتی تھی، اور اب محمل کو احساس ہو رہا تھا اس نے ماں ہی کے بات مان کر بہت بڑی غلطی کر دی، اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ لڑکی، سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ جاؤ یہاں سے، نکاح میں دیر ہو رہی ہے۔ معین خانزادہ نے اب براہ راست اس سے مخاطب کیا تھا۔ نکاح؟ اس کی آنکھیں پھیلی تھی۔ کس کا نکاح؟ اس نے گھبرا کر پوچھا تھا۔ شاید تمہاری ماں نے بتایا نہیں تمہیں، تم ہمارے بڑے پوتے فرجاد خان کی منگ، اور اب تمہارا نکاح ہے ہمارے پوتے کے ساتھ، اس لیے جاؤ ان کے ساتھ۔ انہوں نے غصے سے کہا تھا، جبکہ وہ تو نکاح کا سن کر ہی ساکت کھڑی تھی، اس واقعے کی بات سن کر غلطی کر دی تھی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی، میں انہیں سب بتانا چاہتی تھی، لیکن فہیم خانزادہ نے اس کی بات کاٹی تھی۔ سنائی نہیں دے رہا تمہیں لڑکی؟ بابا سائی کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے چلانے پر وہ اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ پھر آنسو کنٹرول کرتے اس نے اس عورت کے پیچھے قدم بڑھائے تھے، وہ اسے خواتین کی طرف لے آئی تھی، تبھی ایک لڑکی جو شاید 30 سال کی تھی ہو کے اٹھ کر اس کے پاس آ گئی تھی۔ آج وہ تمہیں تیار کر دوں۔ وہ اسے لے کر کمرے میں چلی گئی تھی جہاں بیڈ پر ان کا روایتی دلہن کا سرخ رنگا پٹھانی لباس پڑا تھا۔ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ مجھے یہ نکاح نہیں کرنا۔ وہ اس لڑکی کی نرمی پر اس کا ہاتھ تھام کر بولی تھی، تم چپ کر کے نکاح کر لو ورنہ یہ تمہیں اور مجھے دونوں کو قتل کر دیں گے۔ اس نے محمل کو ڈرایا تھا اور وہ سچ میں ڈر بھی گئی تھی۔ پھر وہ لباس تبدیل کر کے آئی تو ماہین نے
اس کا ہلکا سا میک اپ کر کے ریڈ لپسٹک لگائی تھی، پھر اس کے دوپٹے پر سر پر سیٹ کرتے وہ پیچھے ہٹی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، بالکل چھوٹی سی گڑیا، ماہی نے مسکرا کر کہا تھا۔ آپ کون ہیں؟ محمل جیسے ان کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ میں فرجاد خان کی بھابھی ہوں، ان کے کزن رضا کی بیوی ماہین۔ اس نے اپنا تعارف کروایا تھا۔ فرجاد کون؟ اس نے الجھی نظروں سے اسے دیکھتے پوچھا تھا۔ فرجاد لالا، تمہارا ہونے والا شوہر۔ ویسے فرجاد لالا غصے کے بہت تیز ہیں، کوئی ان کے سامنے کچھ بول نہیں سکتا، لیکن جتنی تم پیاری ہو مجھے لگتا ہے تم انہیں قابو کر لو گی۔ ماہی نے اسے چھیڑا تھا، لیکن وہ تو مزید گھبرا گئی تھی۔ پھر وہ اسے باہر لے گئی تھی اور وہاں سب کے سامنے اس کا نکاح فرجاد خان سے کر دیا گیا تھا۔ لیکن اس لڑکی کے آئی ڈی کارڈ پر تو محمل لکھا ہے اور آپ کہہ رہے تھے لڑکی کا نام ماہی ہے۔ مولوی صاحب نے نکاح نامے پر کرتے پوچھا تھا۔ اس کی چالاک ماں نے بدل دیا ہوگا اس کا نام، آپ بس نکاح پڑھائیں۔ معین خانزادہ نے لب پھیرتے کہا تو وہ بس جلد از جلد ان دونوں کا نکاح کروا دینا چاہتے تھے، اور پھر کچھ ہی لمحوں میں ان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ وہ صرف اس شخص کے نام سے واقف تھی، وہ اسے جانتی تک نہیں تھی جس سے اس کا نکاح کروا دیا گیا تھا۔ دوسری طرف فرجاد خان سپار تاثرات لیے بالکل سنجیدہ بیٹھا تھا۔ محمل کا پہلا امپریشن ہی اس پر برا پڑا تھا۔ نکاح کے بعد اسے فرجاد خانزادہ کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ اتنا تو اسے سمجھ آ گیا تھا کہ ماہی نے اس سے جھوٹ بول کر یہاں بھیجا تھا، اور اوپر سے یہ سب بھی اسی انتظار میں تھے کہ ماہی کے آتے ہی وہ زبردستی اس کا نکاح کروا دیں گے۔ پہلے وہ کافی گھبرا گئی تھی، اور اب جب تحمل سے سب سوچا تو اسے سب سے زیادہ غصہ ماہی پر آیا تھا، جس نے دوستی کے نام پر دھوکہ دیا تھا۔ وہ کسی اور سے کیا گلا کرتی جب اس کی سب سے قریبی دوست نے دھوکہ دے دیا تھا۔ وہ فرجاد خانزادہ کے کمرے میں بیٹھی یہ سب سوچ رہی تھی۔ ماہین اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ سارے کمرے کو اشتیاق بھری نظروں سے دیکھتے جا کر صوفے پر ٹک گئی تھی۔ وہ حیرت سے سامنے دیوار پر بڑی سی کھڑکی کو دیکھ رہی تھی، تبھی جھٹکے سے دروازہ کھول کر فرجاد خانزادہ اندر داخل ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ سہم کر کھڑی ہوئی تھی۔ سامنے ہی فرجاد خانزادہ کھڑا تھا، سفید لباس، سیاہ شال کندھوں پر اوڑھے، باوقار چال چلتے اس کی روبدار شخصیت کے سامنے وہ تو کچھ بھی نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی۔ ختم کرو یہ ڈھونگ! فرجاد خانزادہ کی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ وہ ایک دم دھڑس کر پیچھے ہٹی تھی۔ فرجاد خان اپنے مضبوط قدم اٹھاتے اس کے قریب آیا تھا۔ وہ اس کے قدموں کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر پیچھے ہٹی تھی، یہاں تک کہ وہ جا کر دیوار کے ساتھ لگی تھی۔ فرجاد آ کر اس کے بالکل سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اس کے وجود سے اڑتی مہنگی پرفیوم کی خوشبو محمل کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ وہ سر جھکائے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی۔ میں نے کہا ختم کرو یہ معصومیت کا ڈھونگ! تمہیں کیا لگا تھا تم اتنے سالوں بعد یہاں واپس آؤ گی اور میں تمہاری محبت سے استقبال کروں گا؟ تو یہ ماہی بیوی ایک غلط فہمی ہے۔ ارے ماہی نہیں، محمل! آپ کی تو ماں نے آپ کا نام ہی بدل دیا تاکہ ہم تک پہنچ نہ سکیں آپ۔ یاد رکھنا تم صرف ایک ضرورت کے تحت یہاں لائی گئی ہو، میرے دل میں تمہاری نفرت کے سوا کچھ نہیں۔ فرجاد خان نے اس کے جھکے سر کو دیکھتے کہا تھا۔ محمل کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، جبکہ ماہی کے نام سن کر اس کا دل چاہا سب بتا دے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ اگر میں نے ابھی ماہی کا نام لیا اور انہیں بتایا کہ میں ماہی نہیں ہوں تو یہ کتنے غصے میں ہے، مجھے جان سے ہی نہ مار دیں اس دھوکے پر۔ اس لیے وہ چپ چاپ کھڑی تھی۔ اس کی خاموش دیکھتے فرجاد نے اس کی ٹھوری کے نیچے ہاتھ رکھتے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ٹکرائی تھیں، اور وہ ایک لمحہ ایک کے دل کی دنیا ہلانے اور دوسرے کو مزید ڈرامے کے لیے کافی تھا۔ محمل کی آنکھیں نم تھیں، ان میں خوف، ڈر اور انجانے کون کون سے جذبات تھے، جبکہ فرجاد خانزادہ کی آنکھوں میں سرخی اور سرد پن کے سوا کچھ نہ تھا، جس سے گھبرا کر محمل نے نظریں دوبارہ جھکا لی تھی۔ میری طرف دیکھو! فرجاد خان جو ان آنکھوں میں کھوسا گیا تھا اس کی نظریں دوبارہ جھکانے پر غصے سے بولا تھا۔ محمل نے فوراً سے نظریں اٹھائی تھی۔ فرجاد نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ایک ہاتھ سے اس کے چہرے پر آتے بالوں کی لٹ کو پیچھے کیا تھا۔ اس کے لمس پر وہ اندر تک کام گئی تھی۔ ارے میری جان، ابھی تو ابتدا ہے اور تم ابھی سے گھبرا گئی؟ فرجاد طنزیہ مسکرایا تھا۔ ویسے حیرت ہے، میں نے تو سنا تھا تم بہت بدتمیز ہو۔
کسی کا لحاظ نہیں کرتی تو پھر آج یہ معصومیت کا ڈھونگ کیوں؟ اگر تو تم چاہتی ہو اس طرح تو مجھے یا گھر میں سب کو اپنا دیوانہ بنا لو گی تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں نہیں پگھلنے والا، آئی سمجھ؟ اس لیے اتار دو یہ معصومیت کا لبادہ۔ وہ مسلسل طنز کے تیر چلا رہا تھا۔ محمل بس سانس روکے سہمی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کے حکم کی تکمیل کر رہی تھی۔ میں میں ایسی ہی ہوں، وہ ہمت جمع کرتی بولی تھی۔ او ریلی؟ اس کا قہقہا کمرے میں گونجا تھا۔ محمل کو مزید شرمندگی ہوئی تھی۔ چلو دیکھتے کب تک تم ایسی رہتی ہو۔ فرجاد خان اب سنجیدگی سے کہتے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ کیا خیال ہے ایک موقع دیا جائے تمہیں؟ میں تمہارا سارا ماضی بھلا کر تمہیں قبول کرتا ہوں اور تم آج سے صرف میری بیوی بن کر رہو گی، صرف میری سنو گی۔ میں کہوں گا دن ہے تو تم کہو گی ہاں، اور اگر میں کہوں رات ہے تو تم کہو گی ہاں۔ تمہیں میرے لیے اپنی پچھلی ساری زندگی کو بھلانا ہوگا، بس فرجاد خانزادہ کی بیوی بن کر یہاں رہنا ہے۔ اگر یہ سب منظور ہے تو میں اس رشتے کو ایک موقع دینے کے لیے تیار ہوں۔ فرجاد نے اس کے معصوم چہرے کو دیکھتے اسے ایک موقع دینا چاہا تھا۔ اگر وہ شہر کی آزاد خیال لڑکی اس وقت اس کی دلہن بنے، اس کی مرضی کے لباس میں، اس کے حصار میں بنا کچھ بولے چپ چاپ کھڑی تھی تو اتنا حق تو اس کا بھی تھا کہ اسے ایک موقع دے۔ اور دوسری طرف وہ سوچ رہی تھی ساری زندگی اس نے ہاسٹل کے دھکے کھائے تھے، رشتے، پیار، احسان، ان سب سے وہ ناواقف تھی۔ اس کے ماں باپ اس کے بچپن میں ہی مر گئے تھے اور پھر اس کے چچا نے اسے ہاسٹل بھیج دیا تھا جہاں اسے بہت سے اچھے برے لوگوں ملے تھے، لیکن کبھی کوئی ایسا نہیں ملا جو صرف اس کا ہو، جس پر وہ حق جتا سکے، جس کے سینے پر سر رکھ کر وہ اپنے سارے غم بھلا دے۔ اور آج اگر اسے کچھ رشتے مل رہے تھے تو وہ کیسے جانے دیتی؟ مجھے منظور ہے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے سر جھکا دیا تھا۔ فرجاد خان کے ہونٹوں پر ایک جاندار مسکراہٹ آئی تھی۔ گڈ گرل، مجھے امید بھی یہی تھی، ورنہ رہنا تھا تمہیں پھر بھی یہی تھا، لیکن آپ عزت سے رہو گی۔ فرجاد خان نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ ایک تو کانپتی بہت ہو تم۔ وہ بد مزہ ہوا تھا۔ محمل نے خود پر قابو پایا تھا، اب وہ اسے بیڈ پر بٹھا چکا تھا اور اس کا دوپٹہ جویلری سب اتار کر ایک سائڈ پر رکھا تھا۔ فرجاد نے گہری نظروں سے اس کے سراپے کو دیکھا تھا۔ محمل نے گھبرا کر اپنا رخ تھوڑا سا بدلا تھا۔ محمل؟ اس کے تنبیہ کرتے انداز پر وہ سمجھ گئی، اس لیے تیزی سے رخ اس کی طرف موڑا تھا۔ گڈ، سمجھنے لگی ہو مجھے۔ اس نے محمل کا گال تھپتھپایا تھا، پھر وہ اپنی شال اتار کر صوفے پر پھینکتے لائٹس آف کر کے بیڈ پر آیا تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا وہ اس لڑکی کو موقع کیوں دے رہا ہے، کیوں وہ اس لڑکی کو پانا چاہتا تھا۔ شاید نکاح کا اثر تھا یا شاید اس کی معصوم آنکھوں کا جادو چل گیا تھا۔ فرجاد نے بیڈ پر بیٹھتے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس کھینچا تھا۔ وہ اب بیڈ پر نیم دراز تھا اور اس کے اوپر تھی۔ فرجاد کرتے کے بٹن دیکھ رہی تھی اور فرجاد اسے پھر اس نے کروٹ لیتے محمل کو اپنے نیچے کیا تھا۔ کمرے میں موجود مدھم روشنی ان کے چہرے کے نقشوں واضح کر رہی تھی۔ محمل کی مدھم سانسیں اس کے چہرے سے ٹکراتے اسے بے خودی کر رہی تھی، جبکہ فرجاد خان کی گہری نظریں اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کا دیدار کر رہی تھی۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ محمل کو اس کے وجود کی تپش صاف محسوس ہو رہی تھی۔ فرجاد نے اس کی پیشانی سے بال ہٹائے تھے اور پھر اس کا ہاتھ اس کے گال پر جا کر ٹھہر گیا تھا۔ تم نے میرے ساتھ وعدہ کیے تو یاد رکھنا، جس دن وہ وعدہ ٹوٹا فرجاد خان تمہیں بخشے گا نہیں۔ فرجاد کی گھمبیر آواز کمرے میں گونجی تو محمل کے دل کی دھڑکنیں مزید تیز ہو گئی تھی۔ اس نے بولنے کے لیے لب کھولے لیکن الفاظ دم توڑ گئے تھے۔ اس نے نظریں جھکا لی جیسے وہ اس کی نظروں کے سحر سے بچنا چاہتی ہو۔ فرجاد خان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اس نے محمل کی بند مٹھیوں کو کھول کر اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھائی تھی۔ مجھ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بشرطیہ تم ویسی رہو جیسا میں نے تمہیں قبول کیا ہے۔ فرجاد خان نے اسے نارمل کرنے کے لیے کہا تھا تاکہ وہ اس کے ساتھ کمفرٹیبل محسوس کر سکے۔ محمل کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ فرجاد خان کا لمس، اس کی نگاہیں، سب کچھ اسے ملغوب کر رہا تھا۔ فرجاد خان نے اس کی خاموشی کو رضامندی سمجھتے اس کے چہرے پر جھکتے فاصلے مزید سمیٹ لیے تھے، اور محمل نے پیچھے ہٹنے کی کوشش نہیں کی تھی بلکہ وہ ساکت سی اس کے سحر میں کھونے لگی تھی۔ سورج کی کرنیں پردے کو چیر کر اندر آ رہی تھی اور سیدھا فرجاد خان کے چہرے پر پڑی تھی۔ اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولی تھی۔
لیکن اپنے بازو پر وزن محسوس کرتے اس کی نظریں اپنے ساتھ لیٹے وجود کی طرف اٹھی تھی۔ وہ فرجاد خان کے کندھے پر سر رکھے اس کے سینے میں چہرہ چھپائے سو رہی تھی۔ فرجاد کے لب خود بخود مسکرائے تھے۔ رات کا منظر یاد کرتی اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ فرجاد نے نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ محمل، اس نے محمل کے کان میں سرگوشی کی تھی لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ فرجاد کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ لڑکی، سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ اٹھو۔ فرجاد نے اس کا کندھا جھنجھوڑا تھا۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی تھی اور خود کو فرجاد کے اتنا قریب دیکھتے وہ اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ شرم و حیا سے سرخ ہو رہا تھا، بال اعتراف میں بکھرے ہوئے تھے۔ فرجاد خان نے اس کی حالت دیکھتے زیر لب مسکرایا تھا۔ اٹھو اور فریش ہو کر آؤ۔ فرجاد خان نے ایک اور حکم دیا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھے بنا واش روم میں چلی گئی تھی۔ پھر اسے احساس ہوا وہ کپڑے تو لے کر نہیں گئی۔ اس سے کہ پہلے وہ باہر نکلتی واش روم کا دروازہ بجا تھا۔ وہ گھبرا کر اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ کون؟ اس نے گھبرا کر پوچھا تھا۔ میں ہی ہوں، اور میرے علاوہ کون ہوگا یہاں؟ فرجاد کی روب بھر آواز اسے سنائی دی تھی۔ جی، بس میں اتنا ہی بول پائی تھی۔ تم اپنے کپڑے تو لے کر نہیں گئی تھی، اس لیے دروازہ کھولو اور کپڑے پکڑو۔ فرجاد کی بات پر وہ چونکی تھی۔ فرجاد خان جیسا انسان اس کے کپڑے لیے دروازے کے اس پار کھڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے اپنا آپ بہت خاص لگا تھا، لیکن پھر سر جھٹکتے اس نے دروازہ کھول کر کپڑے پکڑے تھے۔ وہ اسے کپڑے پکڑا کر چلا گیا تھا۔ وہ پنک کلر کا لباس تھا جس پر ہلکی ہلکی امبرائڈری کی گئی تھی۔ ہلکا سا تیار ہو کر وہ فرجاد خانزادہ کی ہمراہ باہر نکلی تھی، جو خود اس وقت سیاہ لباس میں ملبوس تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ نیچے آئے تھے جہاں ڈائننگ ٹیبل پر سب موجود تھے۔ سربراہی کرسی پر بیٹھے معین خانزادہ نے ان دونوں کی طرف دیکھا تھا، بلکہ وہاں موجود ہر شخص نے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ وہ سب کی نظروں سے کنفیوز ہوتے فرجاد کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فرجاد نے سب کو سلام کرتے اس کے لیے کرسی کھینچی تھی۔ وہاں موجود ہر انسان کی آنکھیں پھیری تھی۔ فرجاد خان ایک ہی رات میں اتنا کیسے بدل گیا تھا؟ سب بے یقینی سے اسے محمل کی خدمت کرتے دیکھ رہے تھے۔ بیٹھو، اسے کھڑا دیکھ کر فرجاد نے کہا تھا۔ فرجاد، اب یہ لڑکی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھائے گی؟ فرجاد کی چچی نے غصے سے کہا تھا۔ کیوں، کیا برائی ہے اس میں؟ اور یہ لڑکی فرجاد خانزادہ کی بیوی ہے۔ جیسا مقام میرا ہے اس گھر میں ویسا ہی اس کا بھی ہونا چاہیے۔ میں کسی کو محمل کے ساتھ کوئی زیادتی کرنے نہ دیکھوں۔ وہ غصے سے بولا تھا۔ اس کی بات پر سب چپ ہو گئے تھے۔ چچی جان کے علاوہ سب کو فرجاد کا یہ روپ اچھا لگا تھا۔ معین خانزادہ کو بھی یہ فیصلہ فرجاد کے حق میں ٹھیک لگا تھا۔ بیٹھ جاؤ اب۔ فرجاد نے اس کی طرف مڑتے ایسے آنکھیں دکھائی تھی جو ابھی تک کھڑی تھی۔ وہ جلدی سے بیٹھ گئی تھی۔ پھر فرجاد نے پہلے اس کی پلیٹ میں ناشتہ نکالا اور پھر اپنی، نہ جانے یہ کس کی کشش تھی، پانی کا گلاس اٹھا کر خود نہ پینے والا آج اس کی خدمت ہی کر رہا تھا۔ آپ لوگ پلیز اپنا ناشتہ کریں گے؟ میری بیوی کنفیوز ہو رہی ہے۔ سب کو محمل اور اپنی طرف دیکھتا پا کر اسے ٹوکنا ہی پڑا۔ محمل یاسر مزید جھکا تھا، جبکہ اب وہ مطمئن سے ناشتہ کر رہا تھا۔ وہ ڈیرے پر موجود کچھ زمینی کاغذات دیکھ رہا تھا جب معین خانزادہ اس کے پاس آئے تھے۔ فرجاد، کیا تم نے اس لڑکی کو قبول کر لیا؟ انہوں نے پاس بیٹھتے پوچھا تھا۔ جی دادا جان، وہ بیوی ہے، وہ میرے نکاح میں ہے اور میرا نکاح ہوا ہے ہمارا، اس لیے اس رشتے کی خاطر میں نے اسے ایک موقع دیا ہے۔ اس نے کاغذات سے نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ فرجاد، یہ شہری لڑکیاں بہت تیز ہوتی ہیں، خیال رکھنا۔ دادا جان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ لیکن مجھے نہیں لگتا وہ ایسی ہے۔ اس کے منہ سے نہ جانے کیوں یہ الفاظ خود بخود نکلے تھے۔ یہ سب صرف ڈھونگ ہوتا ہے مردوں کو پھنسانے کا۔ انہوں نے سر جھٹکا تھا۔ پلیز دادا جان، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں سننا چاہتا، اور اگر یہ سب ڈھونگ ہوا تب بھی میں اسے اپنی طریقے سے ڈیل کر لوں گا، لیکن فی الحال جو جیسا ہے وہ ویسے ہی رہنے دیں اور اسے میری بیوی سمجھ کر عزت دیں۔ اس نے دو ٹوک انداز میں بات کی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہیں ٹھیک لگے، ویسے بھی تم پر مجھے خود سے بڑھ کر بھروسہ ہے۔ وہ اس کا کندھا تھپ تھپا کر اٹھ گئے تھے۔ فرجاد خان کی نظروں کے سامنے اس کی معصوم صورت آئی تھی۔ نہیں، وہ چہرہ دھوکہ نہیں دے سکتا، اور اگر یہ دھوکہ ہوا تو تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ فرجاد نے تصور میں اسے مخاطب کیا تھا، پھر سر جھٹک کر اس کے خیالات سے نکلتے وہ کام کی طرف متوجہ ہوا تھا۔
فرجاد کے چلے جانے کے بعد اب وہ کمرے میں اکیلی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ باہر جائے یا یہیں بیٹھی رہے۔ تبھی دروازہ کھل کر بانو بیگم اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ گھبرا کر بیڈ سے کھڑی ہوئی تھی، اسے لگا تھا اب یہ بھی اسے باتیں سنائیں گے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ حیران رہ گئی جب بانو بیگم نے پاس آ کر مسکراتے ہوئے اسے گلے سے لگایا تھا۔ ماشاءاللہ میری بیٹی بہت پیاری ہے۔ پیچھے ہوتے انہوں نے اس کا ماتھا چوما تھا، وہ حیرت سے مسکرا بھی نہیں پائی تھی۔ بیٹا گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، بلکہ اتنی پیاری لڑکی کو کوئی کچھ کہہ بھی کیسے سکتا ہے۔ وہ اس کو نارمل کرنے کے لیے ہنستے ہوئے بولی تھی تو وہ بھی مسکرا دی تھی۔ آپ کون ہیں؟ اس نے اب مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں فرجاد کی مورے ہوں، اور آج سے تمہاری بھی، تو مجھے مورے کہنا جیسے فرجاد اور نعیم کہتے ہیں۔ انہوں نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے ہوئے تھے، وہ مزید کھل اٹھی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میں نے کبھی کسی کو مورے نہیں کہا، کتنا خوبصورت ہوتا ہے نا یہ احساس، وہ حسرت سے بولی تھی۔ بانو بیگم ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی اور پھر کچھ سوچ کر مسکرائی تھی۔ اچھا اپنی ماں کو تم ماما یا امی کہتی ہوگی نا؟ بانو بیگم کو لگا شاید وہ صرف ایک لفظ کی بات کر رہی ہے، جبکہ وہ تو ماں کے پورے وجود کی بات کر رہی تھی۔ کب دیکھی تھی اس نے ماں، اور دیکھا تھا اس نے ماں کا پیار، وہ ان کی بات پر گڑبڑائی تھی۔ اچھا چلو میں تمہیں باہر لے کے چلوں اور سب سے تمہارا تعارف کرواتی ہوں۔ ویسے اس گھر میں صرف 3 ہی خواتین ہیں، ایک میں ہوں، ایک فرجاد کی چچی اور ایک ماہین، فرجاد کی چچی کی بہو۔ وہ اس کے ساتھ باتیں کرتے باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ ان کی باتیں اشتیاق سے سنتے ان کے ساتھ باہر آئی تھی، پھر وہ سارا ٹائم ماہین اور بانو بیگم کے ساتھ باتیں کرتی رہی تھی۔ اسے بالکل احساس نہیں ہوا وہ ان سب سے پہلی بار مل رہی تھی۔ بس چچی جان کچھ نے اچھے سے بات نہیں کی، باقی سب اس کے ساتھ خوش تھے۔ فہد خان جو کہ ماہین کا شوہر تھا، اس نے بھی محمل سے کافی پیار سے اس کا حال پوچھا تھا۔ وہ رشتوں کو ترسی ہوئی لڑکی اتنے رشتے اپنے آس پاس دیکھ کر بے حد خوش تھی۔ اسے اندر ہی اندر یہ بات بھی کھائی جا رہی تھی کہ اگر سب کو پتہ لگ گیا کہ وہ ان کے خاندان سے نہیں ہے تو وہ سب اس کے ساتھ کیا کریں گے۔ لیکن پھر اسے خیال آتا بتائے گا کون؟ جہاں وہ یہاں آ کر پرسکون تھی وہیں اس کے دل میں مختلف وہم پکنے لگے تھے۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا جب وہ ماہین سے باتیں کرتی اسی بات پر ہنستی تھی، اور لاؤنج میں داخل ہوتے فرجاد خان کے قدم اس کی کھلکھلاہٹ پر تھمے تھے۔ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھنا چاہا تو وہ لاؤنج میں ہی ایک صوفے پر کشن گود میں رکھے دونوں پاؤں اوپر کیے بیٹھی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں گھر آتے ہی اس کا چہرہ دیکھ کر فرجاد خان کے دل میں یہ گونا سا سکون اترا۔ وہ گلا کھنکار کر اندر داخل ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھتے سیدھی ہو کر بیٹھی تھی، ہنسی تھی دور اب کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی نہیں تھی، اور فرجاد کو یہی بات بری لگی تھی۔ ماہین ان دونوں کو دیکھتے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ وہ بھی اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ میں پانی لا کر دوں آپ کو؟ اس نے فرجاد کو دیکھتے انگلیاں مسلتے پوچھا تھا۔ وہ اس کے معصوم انداز پر مسکرایا تھا۔ جاؤ لے آؤ، وہ اسے کہتے وہیں صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ تیزی سے کچن کی طرف گئی تھی اور 1 منٹ بعد ہی وہ پانی کا گلاس لیے واپس آئی تھی۔ اس نے مسکرا کر گلاس فرجاد کے آگے کیا تھا۔ فرجاد نے غور کیا تھا کل کی نسبت آج وہ کافی بہتر لگ رہی تھی اور کچھ کانفیڈنٹ بھی۔ شاید آج گھر والوں سے مل کر ان سے بات کر کے اس کا ڈر کچھ کم ہو گیا تھا۔ فرجاد نے پانی پی کر گلاس اس کی طرف بڑھایا تھا۔ کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ اس نے دوبارہ پوچھا تھا۔ فرجاد نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ پیچ سمپل گھٹنوں تک آتی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے گلے میں گرین دوپٹہ لیے وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کھلے بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کی خدمتوں میں لگی ہوئی تھی اور فرجاد کو کہیں نہ کہیں یہ سب اچھا لگ رہا تھا۔ آج سے پہلے اسے صرف ملازم ہی کھانا دیتے آئے تھے کیونکہ سب اس وقت سو رہے ہوتے تھے، لیکن آج وہ اس کی فکر کرتی اچھی لگ رہی تھی۔ ہاں روم میں ہی لے آؤ، وہ اسے کہتے روم میں چلا گیا اور وہ کچن میں کھانا گرم کرتے وہ بانو بیگم کی باتیں ہی سوچ رہی تھی۔ بیٹا اب تم اس گھر کی بہو ہو، فرجاد تمہارا شوہر ہے، اب تمہیں اس کے دل میں جگہ خود بنانی ہے۔ ابھی بیوی وہی ہوتی ہے جو اپنی شوہر کے کسی چیز کی کمی نہ ہونے دے، جو اپنے شوہر کی ہر ضرورت کا خیال رکھے، اس کے لیے سوچو اور سجو سنورو، اس کے آگے پیچھے پھرو تاکہ وہ کسی اور لڑکی کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اسے بہت سی باتیں سکھائی تھی کہ شوہر کے دل میں جگہ کیسے بنانی ہے، اور اب وہ وہی سب کر رہی تھی۔ اسے اس گھر کے لوگوں سے ایک ہی دن میں پیار ہو گیا تھا اور اب وہ ان سب کو چھوڑ کر کبھی نہیں جانا چاہتی تھی۔
وہ کھانا لے کر کمرے میں آئی تو وہ صوفے پر بیٹھا موبائل استعمال کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ محمل کھانے کی ٹرے اس کے سامنے رکھتے پلٹی تھی، لیکن فرجاد نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا تھا۔ بیٹھو۔ اس نے محمل کو اپنے پاس بیٹھنے کا کہا تھا تو وہ اس کے پہلو میں بیٹھ گئی تھی۔ تم نے کھانا کھایا؟ اس نے بہت پیار سے محمل سے پوچھا تھا۔ جی کھایا تھا۔ وہ کنفیوز ہوئی تھی۔ چلو میرے ساتھ دوبارہ کھاؤ۔ اس کا انداز تحکم بھرا تھا۔ لیکن میں نے تو… ابھی وہ مزید کچھ بولتی فرجاد نے لقمہ اس کے منہ میں ڈالا تھا۔ اچھے بچوں کی طرح کھاؤ بیٹھ کر۔ ہمیشہ کھانا اکیلی کھاتا تھا میں، اب بیوی کے ہوتے ہوئے بھی اکیلے کھاؤں، یہ تو غلط بات ہے۔ اس نے اب ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالتے کہا تھا۔ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کل تک جو فرجاد خان اپنے غصے سے اسے جھلسا دینا چاہتا تھا، آج وہی اتنی نرمی سے بات کر رہا تھا۔ پھر فرجاد ایک لقمہ خود کھاتا اور ایک اسے کھلاتا، اور اس طرح اس نے آدھا کھانا محمل کو کھلا دیا تھا اور اسے احساس تک نہیں ہوا تھا۔ دیکھو کتنی بھوک لگی تھی تمہیں، سارا کھانا تو تمہیں کھا گئی، فرجاد نے مصنوعی افسوس سے کہا تھا، اور وہ واقعی پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے پتہ ہی نہیں لگا، میں آپ کے لیے اور لے آؤں؟ ووٹ نہیں لگی تھی، لیکن فرجاد نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کی کوشش ناکام بنائی تھی۔ میری بات سنو۔ فرجاد اس کی طرف جھکا تھا۔ یہ اتنا اچھے بننے کی کوشش کیوں کر رہی ہو؟ فرجاد کو جیسے ابھی بھی یقین نہیں تھا کہ وہ اسے دھوکہ نہیں دے رہی۔ محمل کے دل میں ٹیس اٹھی تھی۔ وہ اس کی اتنی خدمت کو ابھی بھی دکھاوا سمجھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں بھیگی تھی۔ ایک تو تم بات بات پر رونے پتہ نہیں کیوں لگ جاتی ہو۔ ٹینکی فٹ کی ہوئی اندر۔ اس نے محمل کا ناک کھینچا تھا۔ اس نے ناک پر ہاتھ رکھتے منہ بنا کر فرجاد کو دیکھا تھا۔ آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے تو بیوی کیوں بنایا مجھے؟ بالکل آخر اس کے منہ سے شکوہ نکلا تھا۔ کیا کروں، نصیب تمہارے ساتھ جڑا تھا اور میرے حصے میں تم ہی آنا تھا۔ وہ اس کا ماتھا چومتے بولا تھا۔ محمل نے نظریں چکائی تھی۔ ایک تو وہ اس انسان کو سمجھنے سے قاصر تھی جو پل میں تولا اور پل میں ماشا بن جاتا تھا۔ فرجاد نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ اب وہ اس کے سینے پر سر رکھے اس کی بٹن چھیڑنے لگی تھی۔ کافی دیر وہ دونوں بالکل خاموش ایک دوسرے کو محسوس کرتے رہے تھے۔ فرجاد، محمل نے چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے اسے پکارا تھا۔ اس کے منہ سے پہلی بار اپنا نام سنتے ہوئے مسکرایا تھا۔ جی بولے، وہ اس کی ٹھوری چومتے بولا تھا، تو محمل نے شرما کر سر دوبارہ اس کے سینے میں ٹکا دیا تھا۔ فرجاد، آپ مجھے کبھی چھوڑیں گے تو نہیں؟ اس نے بہت آس لیے پوچھا تھا۔ فرجاد نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک آس، ایک امید تھی۔ کیا تم ہمیشہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ فرجاد نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا تھا تو اس نے بنا ایک لمحہ ضائع کیے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اگر کبھی مجھے چھوڑ کر واپس جانے کا دل چاہا تو؟ فرجاد نے دوبارہ پوچھا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے ہمیشہ۔ یہ کہتی اس کی اپنی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ فرجاد نے جھک کر اس کی دونوں آنکھیں چومی تھی۔ تو میرا وعدہ ہے، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ فرجاد نے اسے سینے سے لگایا تھا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے؟ اس نے دوبارہ پوچھا تھا۔ ہاں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی سے کوئی تعلق بنایا ہے، وہ بھی ایک حلال تعلق۔ پہلی بار میں کسی لڑکی کے اس قدر قریب آیا ہوں، اور اب میں اسے کبھی چھوڑنا نہیں چاہتا۔ وہ اس کو بہت کچھ باور کروا گیا تھا۔ جہاں محمل کے دل کو سکون ملا تھا، وہیں اس کے دل میں کچھ تھا جو اسے بے سکون کر رہا تھا۔ پرامس کریں آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے؟ محمل نے اپنی ہتھیلی اس کے آگے پھیلائی تھی۔ محمل، کیا کوئی بات تمہیں تنگ کر رہی ہے؟ کیا کچھ ایسا ہے جو مجھے نہیں بتاؤ؟ فرجاد نے اب اسے خود سے الگ کرتے اس کا چہرہ تھامتے پوچھا تھا۔ فرجاد، میں ماہی… ابھی اس کی بات مکمل ہوئی تھی کہ فرجاد کا فون بجا تھا۔ وہ اسے چھوڑتے جیب سے فون نکالتے کھڑا ہوا تھا۔ 2 منٹ پھر بات کرتے ہیں، وہ محمل کو کہتے کال اٹینڈ کرتے ٹیریس کی طرف چلا گیا تھا۔ محمل نے گہرا سانس لیتے سر ہاتھوں میں گرایا تھا۔ کتنی ہمت کر کے وہ اسے اب بتانے لگی تھی، لیکن اب دوبارہ اتنی ہمت وہ کہاں سے لائے گی؟ اس کے بعد وہ برتن کچن میں رکھ کر واپس آئی تو فرجاد ابھی بھی ٹیرس پر چکر لگاتے کال پر بات کر رہا تھا۔ وہ جا کر بیڈ پر لیٹ گئی تھی اور پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ فرجاد واپس آئے تو وہ سو رہی تھی۔ اس نے جھک کر اس کی طرف دیکھا تھا، پھر پیار سے اس کی پیشانی سے بال ہٹاتے اس نے لب محمل کے ماتھے پر رکھے تھے۔ میں تمہیں اب کبھی نہیں چھوڑوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ اس کے بال چہلا کر کہتے پیچھے ہٹا تھا۔ اب یہ تو وقت نے بتانا تھا وہ اپنے فیصلے پر کتنی دیر
ثابت قدم رہنے والا تھا۔ اگلے دن وہ شام کے وقت نیچے آئی تو لاؤنج میں ہی معین خانزادہ بیٹھے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی، ویسے بھی اسے ان سے کافی ڈر لگتا تھا۔ وہ وہیں سے پلٹنے لگی تھی جب معین خانزادہ نے اسے آواز دی تھی، رکو لڑکی، ادھر آؤ۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ان کے پاس آئی تھی۔ جاؤ میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ انہوں نے اسے نیا حکم دیا تھا تو وہ سر جھکاتے کچن میں چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ چائے بنا کر لائی تو وہ اخبار کھولے بیٹھے تھے۔ فہد، فہد، یہ ذرا اخبار پڑھ کر سنانا مجھے۔ انہوں نے پاس سے گزرتے فہد خانزادہ کو آواز دی تھی۔ سوری دادا جان، مجھے ارجنٹ کسی کام کے لیے شہر جانا ہے۔ آپ پختو ملازم کو کہیں، وہ سنا دے گا۔ وہ انہیں کہتے وہاں سے چلا گیا۔ پختو، او پختو! انہوں نے پختو کو آواز لگائی تھی لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ تبھی وہ ان کے پاس آئی تھی۔ دادا جان چائے۔ اس نے چائے ان کے سامنے رکھی تھی۔ انہوں نے ایک نظر اس پر ڈال کر دوبارہ نظر اخبار پر مرکوز کی تھی۔ وہ اس کے سامنے ایسے ظاہر کر رہے تھے جیسے وہ اخبار پڑھ رہے ہیں، جبکہ وہ جان گئی تھی انہیں پڑھنا نہیں آتا۔ بزرگ واقعی بچے ہوتے ہیں۔ اب یہ کچھ دیر پہلے تک اسے جن سے ڈر لگ رہا تھا، اب ان پر اسے پیار آ رہا تھا۔ دادا جان، میں آپ کو اخبار پڑھ کر سناؤں؟ اس نے بہت پیار سے کہا تھا۔ لڑکی، تم جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے سے بولے تھے لیکن اس بار سے بالکل ڈر نہیں لگا تھا۔ پلیز دادا جان، دیکھیں سب تو میں بھی اس گھر کا فرد ہوں نا، پلیز۔ وہ التجائی لہجے میں بولی تھی، انداز بالکل بچوں جیسا تھا۔ ٹھیک ہے سناؤ۔ انہوں نے اخبار اس کے حوالے کیا تھا۔ وہ اخبار پکڑ کر ان کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ پھر وہ انہیں اخبار پڑھ کر سنا رہی تھی، ساتھ ساتھ ان دونوں کے تبصرے بھی شروع ہو گئے تھے۔ انہیں اس سب میں 1 گھنٹہ گزر گیا تھا۔ گھر کی خواتین کے ساتھ ساتھ ملازمین بھی محمل کی ہمت کو دیکھ کر حیران تھے۔ کبھی کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی دادا جان سے ایک کے بعد دوسری بات کر سکے، اور ایک وہ تھی جو پچھلے 1 گھنٹے سے نہ صرف انہیں اخبار پڑھ کر سنا رہی تھی بلکہ ساتھ ساتھ دونوں کے تبصرے بھی جاری تھے۔ رات تک یہ بات فرجات تک بھی پہنچ گئی تھی، اسے بھی سن کر حیرت ہوئی تھی۔ وہ رات کو کمرے میں آئے تو وہ ٹیرس پر کھڑی تھی۔ فرجات مسکرا کر اسے دیکھتے اس کی طرف بڑھا تھا اور جا کر اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ یہ کیا کرتی پھر رہی تم؟ فرجات نے مصنوعی غصے سے پوچھا تھا۔ کیا کیا میں نے؟ وہ گھبرا گئی تھی۔ دادا جان پر بھی اپنا جادو چلا دیا تم نے؟ فرجات نے اس کرو کو اپنی طرف کیا تھا تو اس کی بات پر وہ ہنس دی تھی۔ دیکھ لیں پھر، وہ اترائی تھی۔ وہی تو میں دیکھ رہا ہوں، فرجات کہتے اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ میں کھانا، وہ اس کے حصار سے نکلنے لگی تھی لیکن فرجات نے اس کی کوششوں کو ناکام بنا دیا تھا۔ مجھے کھانے کی بھوک نہیں ہے، وہ اسے کہتے اس پر جھکا تھا۔ محمل نے چہرہ اس کے سینے میں چھپایا تھا۔ اب تو یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ وہ روز دادا جان کو اخبار پڑھ کر سناتی، ان کے ساتھ بیٹھ کر کافی دیر تک، پھر ان خبروں پر تبصرے بھی کرتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ باتوں کا سلسلہ بڑھنے لگا تھا۔ اب اگر وہ خود نہیں آتی تھی تو وہ اسے بلوا لیتے تھے۔ یہ سب کے لیے ایک خوشگوار تبدیلی تھی، اور اب تو وہ گھر کے کاموں میں بھی حصہ لینے لگی تھی۔ چچی جان کبھی اگر کچھ کہہ بھی دیتی تو ان کے لیے فرجات خان کافی ہوتا تھا۔ باقی سب کے تو وہ لاڈلی بن گئی تھی۔ وہ اس گھر میں سچ سے چھوٹی تھی، اس لیے سب اس کی چھوٹی بڑی ضروریات کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اور آج تو حویلی میں صبح سے ہی بھاگ دوڑ لگی ہوئی تھی کیونکہ آج فارس خان نے حویلی واپس آنا تھا۔ ان چند مہینوں میں وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ فارس خان فرجات خان کا چھوٹا بھائی ہے۔ آج بھی سب اسی کی تیاریوں میں لگے تھے۔ شام کو حویلی کے باہر 2 گاڑیاں آ کر رکی تھیں۔ سب مرد باہر اس کے استقبال کے لیے موجود تھے جبکہ وہ اندر خواتین کے ساتھ تھیں۔ پہلے وہ مردان خانے گیا تھا، وہاں سب معزز مرد موجود تھے جو اس سے ملنے آئے تھے، اس لیے ابھی تک وہ اندر نہیں آیا تھا۔ سب کے جانے کے بعد دادا جان، چچا جان اور فرجات کے ساتھ وہ بھی اندر آیا تھا۔ اپنی مورے اور سب سے ملنے کے بعد اس نے چونک کر محمل کو دیکھا تھا۔ یہ کون ہے مورے؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ یہ تمہاری بھابھی ہے، محمل، فرجات کی بیوی۔ بانو بیگم نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ محمل بھی اسے دیکھتے مسکرائی تھی۔ اس نے الجھی نظروں سے پہلے محمل اور پھر فرجات کو دیکھا تھا۔ کیا وہ اتنے حیران کیوں ہو رہے ہو؟ فرجات نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنا ہاتھ پھیلایا تھا۔ آپ کا نکاح تو ماہی سے نہیں ہو رہا تھا اس دن؟ اس نے فرجات کی طرف دیکھتے حیرت سے پوچھا تھا۔ یہ ماہی تو ہے، اس کا نام بدل کر محمل رکھ دیا تھا، شاید اس کی ماں نے، جواب معین خانزادہ نے دیا تھا، لیکن ان کے لہجے میں کوئی طنز، کوئی غصہ نہیں تھا۔
محمل کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اتنے سوال کیوں پوچھ رہا تھا؟ نہیں دادا جان، یہ ماہی نہیں ہے۔ فرجاد لالا کی منگ جن پر میں نے 3 مہینے نظر رکھی تھی، یہ وہ تو نہیں ہے؟ فارس نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کی کیفیت سمجھے بنا سب کے سروں پر دھماکہ کیا تھا۔ کیا؟ سب نے حیرت سے محمل کو دیکھا تھا جس کی سانسیں تھمنے لگی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے محمل؟ فرجاد کے چہرے کے نقوش تنے تھے۔ اس نے محمل کے پاس آتے غصے سے پوچھا تھا۔ فرجاد وہ اس نے کچھ بولنا چاہا تھا لیکن الفاظ ساتھ نہیں دیا تھا۔ اگر تم ماہی نہیں ہو تو تم کون ہو؟ معین خانزادہ نے سرد لہجے میں پوچھا تھا۔ محمل نے سہم کر انہیں دیکھا تھا، پھر کچھ کہنے کے بجائے آز بھری نظروں سے فرجاد کو دیکھا تھا۔ میں پوچھ رہا ہوں کون ہو تم؟ معین خانزادہ پھر سے چلائے تھے۔ میں ماہی کی دوست تھی۔ اس نے مجھے زبردستی یہاں بھیجا تھا۔ اس نے کہا تھا اس کے دادا اسے بہت یاد کر رہے ہیں لیکن وہ اپنی ماما کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، اس لیے ماہی بن کر آپ سے مل لوں۔ کیونکہ آپ نے کبھی ماہی کو دیکھا نہیں ہوا اس لیے آپ کو پتہ نہیں لگے گا۔ اس نے ایک ہی سانس میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ سب ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا یہاں آ کر میرا نکاح کروا دیں گے۔ وہ بات مکمل کرتے چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رو دی تھی۔ وہ ان سب کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ تو یہ بات تم نے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ معین خانزادہ نے دوبارہ پوچھا تھا۔ میں بتانا چاہتی تھی لیکن تمہارے دل میں چور آ گیا، اتنی دولت، اتنی عیش و عشرت دے کر۔ معین خانزادہ نے اس کی بات کاٹی تھی۔ محمل نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس سے اس بات کی تخلیق اور بھی زیادہ ہوئی تھی کہ اتنا وقت ساتھ گزارنے کے بعد بھی معین خانزادہ کے نزدیک وہ پہلے دن جیسی ہی حیثیت رکھتی تھی۔ اس کی اب آخری امید فرجاد تھا جو چپ کھڑا تھا۔ پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ فرجاد، طلاق دے کر فارغ کرو اس لڑکی کو۔ دادا جان فرجاد کو حکم دیتے صوفے پر ڈھہ سے گئے تھے۔ محمل کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ دادا جان پلیز ایسے نہیں کریں، آپ جو کہیں گے میں کروں گی لیکن پلیز یہ نہیں۔ وہ دادا جان کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ سب اس کی حرکت پر دم ساتھ گئے تھے۔ میں نے کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دیا دادا جان، میں سچ کہہ رہی ہوں، بلکہ جب میں یہاں آئی تھی میں تو آپ سب کو جانتی ہی نہیں تھی، لیکن سب نے مجھے اتنا پیار دیا، میرا اتنا خیال رکھا، مجھے لگا شاید اسی لیے اللہ نے مجھے رشتوں سے محروم رکھا تھا، کیونکہ انہوں نے مجھے آپ سب سے ملوانا تھا۔ میں نے کبھی ماں باپ کا پیار نہیں دیکھا، لیکن دیکھیں یہاں مجھے اتنے رشتے مل گئے کہ میں خود غرض ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا میں کہاں غلط ہوں، لیکن میں نے آپ سب کے ساتھ رشتہ دل سے نبھایا تھا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، پلیز مجھے خود سے الگ نہ کریں۔ اس نے روتے ہوئے ان کے گھٹنوں پر سر رکھ دیا تھا۔ سب خاموشی سے بس اسے دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے۔ اب ہال میں سے اس کی سسکیوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ فرجاد خان اس سے زیادہ برداشت کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ محمل کے پاس جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ محمل نے سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ پاگل لڑکی، کیا حال کر لیا رو رو کر؟ تمہیں لگتا ہے فرجاد خانزادہ اپنے وعدے سے اتنی جلدی پیچھے ہٹ جائے گا؟ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اور آج بھی میں اس بات پر قائم ہوں۔ میں کسی کے بھی کہنے پر تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میرا نصیب تم ہی تھی، ماں ہی نہیں، اس لیے تم نے مجھ تک آنا ہی تھا، سو تم آ گئی۔ مجھے تم ہر حال میں قبول ہو۔ فرجاد نے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ معین خانزادہ نے بھی نم آنکھوں سے محمل کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا تھا۔ ویسے تمہیں پتہ ہے مجھے بھی پہلی بار پوتی ملی تھی جو مجھ پر حق جتاتی ضد کر کے اپنی بات منواتی تھی، اور میں بھی اس رشتے کو کھونا نہیں چاہتا۔ دادا جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے رازداری سے کہا تھا، لیکن ان کی بات وہاں موجود سب لوگوں نے سنی تھی۔ وہ ان کی بات پر ہنسی تھی اور باقی سب مسکرا دیے تھے۔ فرجاد نے بھی مسکراتے ہوئے معین خانزادہ کی طرف دیکھا تھا۔ ایسے نہ دیکھو، یہ میں نے تمہاری نہیں کیا، مجھے یہ واقعی عزیز ہے۔ انہوں نے جیسے فرجاد کی خوش فہمی دور کی تھی تو وہ ہنستے ہوئے اٹھ کر ان کے گلے لگا تھا۔ پھر اس نے محمل کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کیا تھا۔ بانا بیگم نے پاس آ کر اس کا ماتھا چوما تھا۔ تم میرے بیٹے کا نصیب تھی تو شکوہ کیسا؟ انہوں نے مسکرا کر اسے سینے سے لگایا تھا۔ یار اتنے مہینے بعد میں واپس آیا ہوں، ختم کرے اس ایموشنل سین کو۔ فارس نے دہائی دی تھی تو سب ہنس دیے تھے۔ فرجاد نے محمل کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھا تھا اور اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ بے شک اللہ نے اسے ایک چال باز لڑکی سے بچا کر ایک معصوم بیوی کے حصے میں لکھ دی تھی۔